انتہائی ادب کے ساتھ انتہائی احترام کے ساتھ قبلہ و کعبہ خطیب منبر نشتر خان قبلہ مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بھرپور مجلس و فضائل و مصائب محمد و آل محمد قبلہ بیان کریں گے۔ پورے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کی طرف سے بار بار مجھے فون آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اردو بولنے والوں کی طرف سے یہ مجلس امام علی کے گھر میں سب کی نبی سے سب کی خوشنودی کریے، مولا علی کی خوشنودی کریے، خوشنودی علی مرتضیٰ بابا سے بلند سلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته قائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور صلوات حاجات کی برابری کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے آپ سب اپنے عزیزوں کو، ایک میرے یہاں شریک عزادار نے اپنی والدہ سیدہ اعظم جہاں ان کی آج برسی ہے، آپ سب بھی اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھیں جن کا حق ہماری گردنوں پر ہیں، ان مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ان مرحومین کا جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے، پڑھایا ہے، ہمیں عزائی نظام دے کر گئے ہیں، ہمیں ولایت اہل بیت دے کر گئے ہیں،
جنہوں نے ہمیں محبت اہل بیت کے سلیقے اور طریقے سکھائے ہیں، خاص طور پر اس حرم کی حفاظت میں جن لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور بلند صلوات۔ آپ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی بلند، اور بھی بلند۔ سورہ مبارکہ شورا ہے، میں نے اسے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ کل بھی میں نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، مگر اس آیت پر ہم غور نہیں کر پائے۔ آیت کا ترجمہ سنیں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ یعنی اللہ مومنوں کو اور باکرداروں کو بشارت دینا چاہتا ہے۔ بشارت اللہ کی ہے مگر پہنچائیں گے مصطفیٰ۔ رزق اللہ کا ہے، ملتا علی کے ذریعے ہے۔ علم اللہ کا ہے، ملتا ان کے ذریعے ہے۔ جی، قدرت اللہ کی ہے، ظاہر ان کے ذریعے ہوتی ہے۔ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے باب خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں اکھاڑا، بلکہ میں نے، مولا علی فرما رہے ہیں، میں نے باب خیبر کو قوت رحمانیہ سے اکھاڑا ہے۔ قوت قدرت اللہ کی ہے، مگر جس سے ظاہر ہوتی ہے اسے حیدر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ جی، علم اللہ کا ہے، ظاہر ان سے ہوتا ہے۔ قدرت اللہ کی ہے، ظاہر ان سے ہوتی ہے۔ المتجلی لخلقہ بخلقہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے یہ جملہ آیا ہے، یہ فقرہ معصوم کی زبان پہ آیا ہے کہ اللہ مخلوق پر مخلوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے۔ اللہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے مخلوق کے اوپر۔ وہ کون سی مخلوق ہے جس پہ جلوہ دکھاتا ہے؟ وہ ہم ہیں۔ وہ کس مخلوق کے ذریعے سے جلوہ دکھاتا ہے؟ وہ مولا علی ہیں، وہ جناب زہرا ہیں، وہ نبی مکرم سب سے پہلے، اور پھر تمام ائمہ اہل بیت ہیں۔ تو یہ اللہ کی چیزیں ہیں جو ان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ واسطہ فیض ہیں، یعنی رحمت اللہ کی ہے، آتی ان کے ذریعے سے ہے۔ جی، علم اللہ کا ہے، آتا ان کے ذریعے سے ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بشارت اللہ کی ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ اللہ خود نہیں کہہ رہا، بشارت اللہ کی ہے مگر کہہ رہا ہے قل۔ توجہ ہے آپ بات؟ یہ جو عقب میں میرے دوست ہیں، یہ اگر بیٹھ جائیں تو میں، کیونکہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، جی میری مدد کریں، ذرا مجلس کا رنگ رہنے دیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد، اور بھی بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے؟ یہ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ عظیم بشارت ہے جو اللہ نے دی ہے ان بندوں کو جو ایمان والے بھی ہیں، جو کردار والے بھی ہیں۔ کیا بشارت ہے؟ کون دے گا؟ قل، اے میرے حبیب آپ پہنچا دیجئے۔ یعنی اللہ کی بشارت نبی کے ذریعے سے۔ تو اب ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں یہیں پر کہ رحمت اللہ کی ہے جو آتی ہے نبی کے ذریعے، بشارت اللہ کی ہے جو پہنچے گی نبی کے ذریعے، اور لعنت بھی اللہ کی ہوتی ہے جو مباہلے میں ان کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت قرار دیں گے جھوٹوں پر۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ان کے ذریعے سے آتی ہیں۔ تو ہم اگر اللہ ساری چیزیں ان کے ذریعے سے بھیجتا ہو تو یہ تو امت ماننے کو تیار ہے، یعنی وہاں سے یہاں کا تعلق تو مان لیتے ہو،
مگر جب یہاں سے وہاں کا تعلق بنتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کافی ہے، ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہاں، اللہ کافی ہے کی آیت قرآن میں ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرے بندے کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہ جو اللہ ہی کافی ہے یہ بہت اچھا جملہ ہے، صحیح جملہ ہے، بجا جملہ ہے، مگر اس کو بولنے والے کا ہمیں چہرہ دیکھنا ہوگا، یہ بول کون رہا ہے، یہ کس کے معیار کا جملہ ہے، یہ کس کے لیے جملہ ہے۔ اللہ کافی ہے کا جملہ، اچھا اس کے علاوہ ایک اور جملہ بھی کہا گیا، ہمیں قرآن کافی ہے۔ یہ قرآن کافی ہے کا جملہ کون بول رہا ہے؟ قرآن کافی ہے وہ بولے کہ جس پہ قرآن اترا ہے۔ قرآن کافی ہے نبی بولیں یا علی بولیں، قرآن کافی ہے وہ بولیں کہ جن کے لیے تورات کی اب ضرورت نہیں ہے، یعنی قرآن کافی ہے، اب زبور کی ضرورت نہیں ہے، انجیل کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں تورات کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کافی ہے کا یہ مطلب ہے۔ قرآن کافی ہے وہ بولے جو قرآن کو جانتا ہو۔ امت تو الف لام میم کے نیچے ترجمہ بھی الف لام میم لکھ دیتی ہے، جو ترجمہ نہ کر سکتے ہوں وہ تفسیر کیا کریں گے، پھر وہ تعویل کیا سمجھیں گے؟ لہذا قرآن کافی ہے، اللہ کافی ہے کہ جملے بہت اچھے ہیں، مگر جن کے لیے ہیں انہی کی بارگاہ میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جملہ بولیں تو نبی بولیں یا علی بولیں، یہ کہیں تو نبی کہیں یا علی کہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرن، توجہ ہے حضرات کی، لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، میں تم سے اجر رسالت کے حوالے سے کوئی سوال، کوئی مطالبہ، کوئی خواہش، کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، سوائے یہ کہ میرے قربہ سے اظہار محبت کرو۔ اب نبی کے قربہ کون ہے؟ تو یہاں اگر نبی کے قربہ مراد لیے جائیں تو بہت کچھ پیغامات دیے گئے ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے، مگر میں مختصر کر رہا ہوں، اور کیونکہ ہمیں پرسہ بھی دینا ہے، صرف تفسیری چند نکات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قربہ یہ کون ہے؟ جن سے محبت کا اظہار اجر رسالت ہے۔ کم سے کم قربہ کا واحد اعلیٰ ترین مصداق جناب زہرا کی ذات ہے جی، کیونکہ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ تمام ازواج رسول نے بھی اور تمام اصحاب نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ نبی کے قریب ترین فرد اگر کوئی ہے تو وہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ نبی سے قربت رکھنے میں شدید اگر کوئی وجود ہے تو وہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ تو سیدہ زہرا سے محبت کا اظہار، یعنی محبت کا اظہار، مودت، یہ جناب زہرا سے اگر کوئی انجام دے تو یہ نبی کی رسالت کی اجرت ہے۔ عزیزو، دنیا میں بڑے جوڑے دیکھے، مگر یہ کائنات کا واحد جوڑا ہے جو آسمان پہ بنا تھا، جو زمین پر ظاہر ہوا اور جو زمین پر ختم ہونے والا نہیں ہے، آسمان پر بھی باقی رہے گا۔ یعنی یہاں کی جو ازدواجی زندگیاں ہیں وہ یہی محدود ہیں، آپ کی ہماری، یہ بیگمات آپ کو وہاں نہیں ملیں گی، یہ شوہر آپ کو وہاں نہیں ملیں گے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ بھائی بد دعا نہیں، دعا بھی نہیں دے رہا آپ کو میں تو، نہ یہ شوہر آپ کو وہاں ملیں گے نہ یہ بیویاں آپ کو ملیں گی۔ واحد جوڑا ہے علی و بطول کا، جو آسمانوں پر عرش پر بنا تھا اور یہ جنت میں بھی باقی رہے گا۔ اللہ نے عرش پر جناب زہرا کا مولا کائنات کے ساتھ عقد پڑھا اور نبی سے فرمایا کہ اب زمین پر تم فاطمہ کا نکاح میرے علی سے کر دو۔ یعنی سیدہ کے نکاح کی تقریب دو جگہ ہوئی ہے۔ ذرا صلوات ہدیہ کریں سیدہ کی نام پر۔ سیدہ کے عقد کی تقریب ایک عرش پر ہوئی ہے، اللہ نے 70,000 فرشتوں کو گواہ بنایا جی، اور سیدہ کا نکاح پڑھانے کے بعد سیدہ سے پوچھا کہ فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا ہے۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی مولانا تو میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا کہ نکاح سے پہلے پوچھا جاتا ہے نا دلہن سے، یہ اللہ نے نکاح پڑھانے کے بعد جناب زہرا کو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ تو میرے استاد مسکرائے اور فرمانے لگے تمہیں آج تک راضیہ مرضیہ سمجھ میں نہیں آئی؟ جو راضیہ مرضیہ ہو،
جس کی مرضیاں ہوں ہی نہیں مگر جو مرضی ہو وہ اللہ کی مرضی ہو. صلوات پڑھ لیں سیدہ کی رات پر. اور پھر وہاں نکاح پڑھاتے ہوئے اللہ نے نکاح پڑھا کر اللہ نے کہا فاطمہ تم اپنا مہر کیا چاہتی ہو؟ اچھا مہر اس انداز سے طے کیا جا رہا ہے کہ جیسے دینے والا خود اللہ ہے. کہ میں اپنے بابا کی امت کی بخشش چاہتی ہوں, میں امت مصطفیٰ کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتی. اللہ نے جناب زہرا کا مہر امت مصطفیٰ کی بخشش کو قرار دیا ہے. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ سننا چاہ رہے ہیں تھوڑی سی باتیں؟ جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ مہر تو شوہر دیتا ہے نا, کون دیتا ہے مہر؟ دے دیا آپ نے یا نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے مہر دے دیے تو مہر شوہر دیتا ہے نا. تو اللہ نے مہر قرار دیا ہے امت کی بخشش, کون بخشوائے گا؟ امت مصطفیٰ کو کون جنت میں لے جائے گا؟ سیدہ کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی بخشش, اور مہر دیتا ہے شوہر. اب ان لوگوں سے میں کیا کہوں جنہیں یا علی مدد کہنا گوارا نہیں ہے, جنت علی سے چاہتے ہیں. اب کیسے انہیں سمجھایا جائے کہ بغیر علی کے تو تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پاؤ گے؟ 50,000 میل کے فاصلے سے, 50,000 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آنا لگے گی. جب جنت کی طرف امت بڑھ رہی ہوگی تو 50,000 سال اور وہ نوری سال اور وہ اتنے فاصلے سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہوگی, اور اسے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی جس کے دل میں علی کا بغض پایا گیا. علی جنت کے 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. جنت کی کنڈی بجتی ہے تو علی علی کی آواز آتی ہے, ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء. جی جب جنت کے دروازے پہ کنڈی, اور وہ جو کنڈی کہاں جا کے لگتی ہے؟ علی صفاح الذہب, سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. وہ جنت کی کنڈی سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. جب وہ بجنے لگتی ہے نا تو یا علی کی آوازیں آتی ہیں. تو جنت کے دروازے پر بھی مولا علی کی یعنی ہوا چلتی ہے, جنت کی کنڈی بجتی ہے تو علی کی آوازیں آتی ہیں. جی علی کی آوازیں آتی ہیں. میں ایک جملہ یہی کہہ دوں کہ جنہیں دنیا میں علی کی آوازیں پسند نہیں ہیں وہ جنت پہ علی کی آوازیں برداشت کیسے کریں گے؟ اچھا میں اپنے استاد آیت اللہ جوادی عملی کا قصہ سنا رہا ہوں. وہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی سے پوچھا کہ استاد جنت کے دروازے پہ علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ جی علی کی آوازیں کیوں آئیں گی جنت کے دروازے پہ؟ تو وہ مسکرائے اور فرمانے لگے جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو پکارو گے. اللہ خالق جنت ہے, قسیم جنت علی. یہ جنت علی مولا کے ہاتھ میں ہے. تو اب جناب زہرا نے بخشش کا عنوان مولا کائنات کے ہاتھ میں دے دیا. ہم سب کو جنت کا پروانہ اس وقت, جنت کا پروانہ علی کے ہاتھ کا جب نصیب ہوگا تب جنت کی طرف ہم جا سکیں گے. روایات میں ہے کہ فرشتہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا اور ہر آنے والے سے کہے گا کہ تحریر دکھاؤ. وہ کہے گا کون سی تحریر؟ علی نے لکھ کر دیا ہے تمہیں. علی مولا جسے لکھ کر دیں گے وہ جنت میں جائے گا. تو جنت میں جانے کے لیے ضرورت ہے کہ مولا کائنات کی محبت کا اظہار ہو. عزیزو کیا مقام ہے ان دونوں ہستیوں کا, جناب زہرا اور مولا علی. نبی مکرم نے معراج کے سفر میں دیکھا کہ ایک انگنت اونٹوں کی قطار ہے جس کا آغاز بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہاں تک پہلا اونٹ جا چکا ہے, اور جس کا اختتام بھی نظر نہیں آ رہا کہ آخری اونٹ کہاں ہے. انگنت اونٹوں کی قطار ہے. نبی معراج پر مشاہدہ فرما رہے ہیں, اور انگنت اونٹوں پر بار لدھا ہوا ہے, سامان بھی لدھا ہوا ہے. اونٹوں کی گنتی کا پتہ نہیں ہے کہ اونٹ کتنے ہیں. نبی مکرم نے پوچھا اے جبریل یہ اونٹ اور ان پہ لدھا ہوا یہ مال کیسا ہے؟ توجہ ہے. تو جناب جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کی فاطمہ کا جہیز
لے کر جا رہے ہیں۔ یہ جتنا بھی مال لدھا ہوا ہے، جتنا بھی سامان لدھا ہوا ہے، یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے جو اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو نبی مکرم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک اونٹ بٹھاؤ، میں اپنی فاطمہ کا جہیز دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میری فاطمہ کا کیا جہیز بنایا ہے۔ جی آپ اور ہم زیادہ سے زیادہ طے کرتے ہیں نا کہ اپنی بچی کو کچھ نہ کچھ دے دیں، لیکن اللہ نبی کی بیٹی کو جو جہیز دے رہا ہے، مولا نبی نے ایک اونٹ بٹھوایا، اس کو جب کھلوایا تو اس میں سے 1000 کتابیں نکلی، اور ہر کتاب میں علی کی 1000 فضیلتیں لکھی گئی۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی فاطمہ کا جہیز علی کے فضائل کو قرار دیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ مولا کائنات کی عظمتیں اور فضائل کہاں سے بات شروع ہو کہاں بات ختم ہو، اتنا طے ہے کہ جناب زہرا کا مولا علی کے ساتھ جڑنا، ان کا تعلق، زوجیت کا تعلق، یہ مولا کائنات کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے۔ لولا علی لما کان لفاطمۃ کفو علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، یعنی جناب مریم کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا نا، تو جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ اگر مولا کائنات نہ ہوتے تو جناب زہرا کی بھی شادی نہ ہوتی۔ مولا کائنات برابر ہیں، مولا برابر ہیں جناب زہرا کے ساتھ۔ دنیا کا کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پہ نہیں بنتا بھائی، ہم بول دیتے ہیں دل رکھنے کو کہ ایک جیسے ہیں، توجہ ہے، مگر کوئی کسی کے برابر نہیں ہوتا، حتیٰ کسی نبی کی زوجہ ان کے برابر نہیں تھی۔ ہمارے نبی کی تمام زوجائیں، خاص طور پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اتنا بڑا مقام رکھتی ہیں مگر نبی کے برابر نہیں ہیں۔ تو پھر کون سا جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پہ بنا ہے؟ کائنات میں بس ایک ہی جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پہ بنا ہے، اور وہ ہے علی و بطول کا جوڑا۔ ہر اعتبار سے دونوں برابر ہیں، علم میں دونوں ایک جیسے ہیں، تقوی میں دونوں ایک جیسے ہیں، شجاعت میں دونوں ایک جیسے ہیں، سخاوت میں دونوں ایک جیسے ہیں، جی ہر اعتبار سے دونوں کی طہارت میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ عزیزو، سمجھ میں جو نہ آئے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جسے سمجھ نہ پائیں اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ کسی بیوی کے بچے کی آمد ہو، کسی بیوی کی گود میں، کسی خاتون کی گود میں کسی بچے کی آمد ہو اور وہ بیوی فوراً نماز پڑھے۔ جو بچے کی آمد کے فوراً بعد نماز پڑھے اسے بطول عذرا فاطمہ کہا جاتا ہے۔ امام حسن دنیا میں تشریف لائیں، کچھ ہی دیر کے بعد نماز ظہر جناب زہرا نے پڑھی ہے۔ یہ طہارت اور بطل ہونے اور بطول ہونے کی دلیل ہے۔ جس کے ہاں ایک لمحے، ایک دھاگے اور ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی نجاست کا گزر نہ ہو، اسی کو بطول کہا جاتا ہے۔ کیسے سمجھیں گے؟ جو سمجھ میں آ جائے وہ فاطمہ نہیں ہے۔ فطمت ان معرفتہا، نبی سے پوچھا گیا آپ کی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو فرمایا فاطمہ کی معرفت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے، کوئی فاطمہ کو پہچان نہیں سکتا۔ جب فاطمہ بی بی کو کوئی فضائل میں نہیں پہچان سکتا تو مصائب میں بھی نہیں پہچان سکتا۔ مجہولۃ قدرہا ومجہولۃ قبرہا، یہ بی بی وہ بی بی ہے جن کی قبر بھی مجہولہ ہے، جن کی قدر بھی مجہولہ ہے، جن کے فضائل بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کیا ہیں، اور جن کی قبر کا بھی ہمیں نہیں پتہ۔ مدینے میں چلے جاؤ، یا جنت البقیع میں سلام کر لو، یا محراب اور منبر کے درمیان سلام کر لو، یا کھڑے ہو کے نبی کے حجرے کے، بی بی کے حجرے کے سامنے جہاں نبی دفن ہے، جہاں نبی کا مزار ہے، جہاں زری ہے، جالی ہے نبی کی، وہاں کھڑے ہو کے سلام کر لو۔ بی بی کی قبر کا پتہ نہیں ہے، مخفی رکھا ہے، چھپایا ہے قبر زہرا کو۔ میں جنت البقیع میں قبر حضرت ام البنین مادر عباس علیہ السلام کی قبر پہ کھڑا تھا، زیارت کر رہا تھا بی بی کی، کہ جنت البقیع کے مرکزی دروازے سے لبنانی حاجیوں کا قافلہ داخل ہوا جو ایک نوحہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اے مادر عباس ہمیں تمہاری قبر تو مل گئی۔
مگر ہمیں حسین کی ماں کی قبر بتا دو۔ یہ جو حکمت ہے، یہ جو حکمت ہے کہ کیوں بی بی کی قبر کو مخفی رکھا ہے، تاکہ سیدہ کا چاہنے والا معرفت کے میدان میں ہمیشہ اس بیوی کو ڈھونڈتا رہے، ڈھونڈے کہ کہاں ہے۔ بیوی کی قبر ہمارے سینے میں ہے، بیوی کی قبر ہمارے دل و دماغ میں ہے۔ بیوی کی قبر امام زمانہ آ کے بتائیں گے، جب اپنی جدہ جناب زہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کے سلام کریں گے نا، تب امت کو پتہ چلے گا کہ جناب زہرا کہاں دفن ہے۔ ایام فاطمیہ، آج کی مجلس کا عنوان بھی جناب زہرا کے مصائب کا بیان ہے۔ جگہ بھی اللہ نے ہمیں ایسی دے دی ہے۔ میرے بھائی جناب موسیٰ رضا، ان کے رفقا، پوری ٹیم دعاؤں کے لیے مستحق ہے کہ ہمیں اس نئے تعمیر شدہ ہال میں یہ موقع نصیب ہو رہا ہے۔ ہم جب یہاں سے واپس ہوں گے نا تو روتے ہوئے مولا علی کی ذریح پہ جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنا اچھا بیان کر پاؤں گا، لیکن میرے بعد نوحہ بھی پڑھا جائے گا۔ آنکھوں میں آنسو ہوں، سینے پہ ہاتھ ہو، اس کیفیت میں ذریح سے جا کے لپٹیے گا اور کہیے گا مولا ہم آپ کو آپ کی زوجہ کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ مولا مدینے میں تو نہ آپ کو رونے دیا گیا، نہ مدینے میں آپ کے بچوں کو رونے دیا گیا، نہ مدینہ منورہ میں خود زہرا کو رونے دیا گیا۔ عجیب بات نہیں ہے کہ آ کے کہیں کہ فاطمہ سے کہیں یا رات کو رویا گیا یا دن میں رویا کریں، اور مولا کائنات آ کے کہیں اے فاطمہ لوگ کہتے ہیں یا رات میں رویا کرو یا دن میں رویا کرو۔ پھر میری مولا نے شہر کے باہر ایک گھر بنوا دیا، بی بی حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کے بیت الاحزان کے اندر مدینے کے باہر ایک حجرے میں جا کر اپنے بابا پہ گریا کیا کرتی تھی۔ سنیں گے دشمنوں نے وہ گھر بھی گرا دیا۔ جناب زہرا کی وطن میں تنہائی دیکھیے کہ اپنے ہی گھر میں سیدہ تنہا نظر آ رہی ہیں۔ اور میں نے ایک جملہ کہا کہ جناب زہرا کو خود بھی رونے نہیں دیا گیا، ان کے بچوں کو بھی جنازے پہ رونے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ جب وصیت فرمائی نا کہ یا علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا، مجھے رات کو کفن پہنائیے گا، مجھے رات کو ہی دفن کر دیجیے گا، تو جب جنازہ تیار ہو گیا تو امیر المومنین نے حسنین سے فرمایا اگر تمہارے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اہل محلہ کو معلوم ہو جائے گا کہ زہرا کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ میں نے ایک عارف باللہ عالم دین سے حرم حضرت معصومہ قم میں یہ مصائب سنے تھے۔ آیت اللہ فاطمیہ فرماتے ہیں جب سیدہ کا جنازہ تیار ہوا تو حسنین دانتوں میں آستینوں کو دبا کے رو رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ مبتلا ایسا اہل بیت کے ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو، حق ہے بلند آواز سے گریہ کرنا، تکلف کر کے نہیں رویا کرے۔ اللہ آپ کو اس گریے پہ اجر عطا فرمائے۔ حسنین اپنی ماں کے جنازے پر بھی رو نہیں پائے، اور کیا قسمت ہے سیدہ کے بچوں کی، کیا قسمت ہے سیدہ کے بچوں کی کہ نہ کوفے میں رونے دیا گیا، نہ شام میں رونے دیا گیا۔ سلام اس 4 سالہ بچی پر، جب وہ بابا کا کٹا ہوا سر دیکھ کر روتی تھی تو تازیانہ مارا جاتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں ایک روایت سناتا ہوا گزر رہا ہوں۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جناب سکینہ اونٹ سے گری تھی، میں نے پڑھا ہے بی بی کو گرایا گیا تھا، بی بی کو گرایا گیا تھا۔ جب بھائی کا سر دیکھتی تھی تو روتی تھی، بابا کا سر دیکھتی تھی تو گریا کرتی تھی۔ تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے؟ تو ابن رجر نامی ظالم نے کہا تم اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اس بچی کو اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ جناب سکینہ کا دامن پکڑ کر ایک شخص نے بی بی کو اونٹ سے گرایا، قافلہ آگے بڑھا، بی بی دوڑتی بھی آ رہی ہیں، پھوپھی اماں میں گر گئی،
بھیا سید سجاد مجھے ساتھ لے جاؤ. سر حسین گریہ کرنے لگا. جناب زینب نے پوچھا بھائی کس چیز نے رلایا؟ فرمایا میری سکینہ گر گئی. جناب زینب نے اونٹ بیٹھانے کا انتظار نہیں کیا, کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور اس طرف گئی جہاں سے قافلہ آ رہا تھا. سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ کہاں ہو؟ کیسے لے کر آئی ہیں اپنی بھتیجی کو؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حوصلہ کر کے گریہ کریں گے. مجھے جلدی نہیں ہے, ہمیں پرسہ دینا ہے. ایام فاطمیہ جناب زہرا کی شہادت کے ایام ہیں. عزادارو, جس ماں کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ دنیا سے جا رہی ہو تو اسے سارا غم اور ہم یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. جناب زہرا دنیا سے جا رہی ہیں. جناب زینب 4 سال کی ہیں, امام حسین 5 سال کے ہیں, امام حسن 6 سال کے ہیں. جس ماں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ کیا کرے, کیسے جائے دنیا سے؟ تو آواز دے کر کہا یا علی میرے حسن کا خیال رکھنا, میرے حسن کا یہ مزاج ہے. اجرکم اللہ. یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا, میرے حسین کا یہ مزاج, میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. یا علی اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا, یا علی میری زینب کا خیال رکھنا, اور جب میری زینب کی شادی ہونے لگے تو میری ذاتی چیزیں زینب کو دے دینا, اور جب میری زینب کی رخصتی ہونے لگے تو میری جانب سے میری بچی کو رخصت کرتے ہوئے یہ جملہ کہتے تھا. مولا کائنات سے وصیتیں فرمائیں. پھر امام حسن کو حجرے میں بلایا, اجرکم اللہ, اور فرمایا بیٹا حسن دیکھو تم بڑے بیٹے ہو, اپنے بابا کا خیال رکھنا. دیکھو میرے لال اپنے بھائی حسین کا, اپنی بہن زینب کا خیال رکھنا. پھر کچھ دیر کے بعد امام حسین کو حجرے میں بلایا, پھر کچھ وصیتیں فرمائی. میں مختصر کر رہا ہوں. پھر جناب زینب کو آخر میں بلایا. 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا. 4 سالہ بیٹی بچی کو اپنے حجرے میں بلا کر فرمایا زینب تمہیں ایک سنگین ذمہ داری دے رہی ہوں. اے میری بیٹی زینب, یہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے, اسے اٹھا کے لاؤ. جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائیں. فرمایا اسے کھولو. جب بی بی زینب نے کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے. فرمایا زینب یہ جبریل امین جنت سے پنجتن کے 5 کفن لائے تھے. ایک کفن تمہارے بابا نے میرے بابا کو دے دیا, یہ اور کفن ہے. مجھے ایک ایک کفن دکھاتی رہو تو میں بتاؤں کون سا کس کا ہے. جناب زینب نے ایک کفن دکھایا. فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آ کے تم سے کہیں گے زینب اپنی ماں کا کفن دے دو, تو یہ میرا کفن ہے, اپنے بابا کو دے دینا. دوسرا کفن دکھایا. فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا, بھائی حسن گھر میں آئیں گے, تم سے کہیں گے بابا علی کا کفن لا دو, تو یہ بابا علی کا کفن ہے. کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور پھر یہ کفن کہے گا بھائی حسن کا کفن لا دو, تو یہ کفن حسن کا کفن ہے. سنیں گے عزیزانو, سارے کفن بتا دیا, اب آخری کفن رہ گیا. تو جناب زینب نے یہی سوچا ہوگا نا کہ اب اماں بتائیں گی کہ یہ حسین کا کفن ہے. اجرکم اللہ. اماں کہیں گی یہ حسین کا کفن ہے. پہلے تو میں ہاتھ جوڑ کے جناب زہرا سے کہوں گا بی بی یہ کام تو گھر کی بڑی بیویوں کو دیا جاتا ہے, آپ جناب زینب کو بڑی سنگین ذمہ داری دے رہی. عجب نہیں, جناب زہرا کی آواز آئی میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے, یہ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے گی, یہ اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرتے دیکھے گی. اجرکم اللہ. آخری کفن رہ گیا, آخری کفن رہ گیا. امام حسن کا کفن بھی بتا دیا, بابا علی کا کفن بھی بتا دیا, اپنا کفن بھی بتا دیا. آخری کفن دیکھ کر جناب زہرا نے گریہ کیا. فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے. تو کم سن تھی نا رونے والوں آپ سے کہہ رہا ہوں, کم سن تھی نا جناب زینب, تو فوراً فرمائے اماں بھائی حسین کا کفن کون سا ہے. تو جناب زہرا کی آواز آئی حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا, میرا بچہ بغیر کفن کے کربلا میں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یا اللہ, حرم امیر المومنین میں یہ گریہ کی آوازیں.
دیر میرے ساتھ پھر مدینہ چلیے، کچھ دیر پھر چلیے میرے ساتھ، اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیے۔ نجف سے مدینہ چلتے ہیں، ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر رونے والوں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ اور دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے جس پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، جس پہ سرکار کھڑے ہو کر اجازت مانگتے تھے، جس پہ جبریل امین، جس پہ ملک الموت آ کے اجازت مانگتا تھا۔ دروازہ وہ دروازہ ہے جس کو آگ لگا دی ہے، اب آدھا دروازہ جل چکا ہے مگر وہ دروازہ گر نہیں رہا، تو ایک ظالم نے اپنے غلام قنفذ سے کہا اسے لات مار کے گرا دیں۔ دروازے کے عقب میں، دروازے کے پیچھے جناب زہرا کھڑی ہیں، ایک شخص نے لات ماری ہے، جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا پہ آ کے گرا ہے۔ آیت اللہ فضل اللہ کو ہم پانی کہتے ہیں، اس دروازے میں لوہے کی ایک کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلی توڑ ڈالی، اور جب دروازہ جلتا ہوا جناب اجرکم اللہ، ایک جملہ اور جو عرفا نے بیان کیا ہے، جلتے ہوئے دروازے کے نیچے جناب زہرا، کیسے بیان کروں، کیسے سنیں گے آپ؟ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے جناب زہرا، ایک ظالم کہتا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہو رہے تھے، میں دروازے پہ پیر رکھ رہا تھا، مجھے اندازہ ہوا اس کے نیچے زہرا ہے، تو سیدہ کی عظمت مانے ہوئی کہ میں پیر ہٹاؤں، میں نے پیر ہٹایا یہ سوچ کے کہ اس بی بی کا مقام بہت بلند ہے، مگر علی کا بغض غالب آ گیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھا تو آواز آئی فضا میرا محسن شہید ہو، فضا مجھے سنبھالو، اجرکم اللہ۔ حق ہے، فرصت دیجئے، مجھے جلدی نہیں ہے، میں ایک روایت اور سنانا چاہوں گا۔ اس کیفیت میں جناب زہرا مولا علی کے ہاتھوں میں رسی باندھ کے لے جایا جاتا ہے، سیدہ بھول گئیں کہ میرا بچہ مارا گیا، سیدہ بھول گئیں کہ میرا پہلو شکستہ ہے، آگے بڑھی ہیں، مولا علی کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، یہ اب تک بھی کچھ عرصے پہلے تک بھی کمر میں پٹکا باندھنے کی سنت کے اوپر عمل ہوتا تھا، مولا علی کے کمر میں پٹکا باندھا ہوا تھا، جناب زہرا نے علی مولا کو لے جا رہے ہیں، وصیت ہے مولا نبی کی، ممکن ہے میرے بچوں کے ذہن میں سوال آئے اتنا بڑا منظر بن رہا ہے، مولا کچھ کیوں نہیں کر رہا ہے، مولا نے کچھ کیوں نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ نبی نے رحلت سے چند دن پہلے مولا علی کو بلا کے کہا جبریل اللہ کا سلام آیا ہے، اور جبریل اللہ کی طرف سے یا علی تمہارے لیے پیغام لایا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ تمہارے سامنے تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، تم وعدہ کرو تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر عہد کرتا ہوں کہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، اجرکم اللہ۔ مولا علی کا نبی سے عہد تھا کہ تلوار نہیں اٹھانی، خون نہیں بہانا۔ اب جناب امیر المومنین کو لے جا رہے ہیں، مولا علی کو لے جا رہے ہیں، اور جناب زہرا اٹھی ہیں اپنی جگہ سے، اور اس پٹکے میں بی بی نے اپنا ہاتھ جا کے رکھا، یعنی اس پٹکے کو پکڑ لیا بی بی نے۔ سنیں گے، سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ 3 لوگ تھے جو کھینچ رہے تھے، ایک زخمی زہرا تھی جو روک رہی تھی، بی بی کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے، ایک شخص نے تلوار کا دستہ جناب زہرا کے بازو پر مارا، سیدہ کا ہاتھ چھوٹ گیا، آواز آئی علی میں نے تمہیں اللہ کے حوالے